آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسیلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائیں اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ یہ نمازیں خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی صفت میں کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنی ہوں گی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ، دوسرے یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ علماء نے 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے، اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانوں پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں تک پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو المجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور یہ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کر لو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگو اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کر لیں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اپنی گردنیں کٹوا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ جب اپنے وطن لوٹے تو وہاں ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ اور بنو عذرا سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے، آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو بہت زیادہ جانتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسیلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے تھے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی اسی مقام پر ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیں۔ فرمایا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یہودی ایک نبی کی خبر دیتے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔
اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ زبردست فتح تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دائرے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج دو سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہوئی، لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اسی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے، ان میں سے 5 وہ بھی تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیات تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے منی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل ملا کر 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان سے کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا
حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس موقع پر حضرت ابو الحیثم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برا بن معرور، ابو الحیثم بن تیہان، اسید بن خزیر، عبداللہ بن عمر بن جزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن تک خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے، یعنی کہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود اپنا بھائی بنا لیا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔
یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا ہی مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کے چابی بردار تھے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔